السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 345، سورہ التوبہ، آیت 14 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قاتلوہم يعذبهم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینے کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم، کہ عذاب دے انہیں، اللہ تعالیٰ، بِأَیْدِیکم، تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِہِم، اور رسوا کرے انہیں، وَینصُرکم، اور مدد کرے تمہاری، علیہم، ان کے مقابلے میں، وَیشفی، اور شفا دے، صدور قوم مومنین، مومن قوم کے سینوں کو، وَیُذْہِب، اور وہ دور کر دے، غیظ، غصہ، قلوبہم، ان کے دلوں کا، وَیتوب، اور توجہ فرماتا ہے اللہ تعالی، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا کہ ان کافروں کے ساتھ لڑائی کرو، ان سے لڑو۔ جو کافر عہد توڑنے والے ہیں ان سے لڑائی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور پھر اس پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں، مومنوں اور مجاہدوں کے ساتھ 5 وعدے بھی کیے کہ ان کافروں کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہ 5 وعدے ہیں، یعنی یہ 5 سعادتیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، جبکہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہی رہی تقریباً کہ اللہ نے جس قوم کو بھی ہلاک کرنا چاہا، آسمان سے اس پر یا زمین میں سے اس پر عذاب نازل فرما دیا۔ اللہ نے بے شمار کافر قوموں کو مختلف طریقوں پر تباہ و برباد کیا۔ کسی قوم پر اللہ نے تیز ہوا چلا دی تو کسی قوم کو چیخ نے ہلاک کر ڈالا، کوئی قوم زلزلے اور طوفان کا شکار ہوئی تو کوئی قوم جو ہے وہ سیلاب کا شکار ہوئی، اور یہ کہ اسی طرح کسی قوم کو آسمانوں کے قریب لے جا کر انہیں زمین پر الٹ کر کے پٹخ کر کے ان کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی، یا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے
پرندے بھیجے کہ جن پرندوں نے اپنے پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھیں، اور یوں ابرہا اور اس کا لشکر ہلاک ہوا۔ لیکن اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کافروں کے ساتھ لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔ مطلب مومن اور مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور یہ جہاد اور مسلمانوں کی یہ تلوار کفار پر اللہ کا عذاب بن کے برسے گی، جیسا کہ بدر میں ہوا، احد میں ہوا، یرموک میں، قادسیہ میں ہوا، اور قیامت تک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جہاد جاری رہے گا، اور یہ تلوار چلتی رہے گی، اور مسلمانوں کی یہ تلوار کفار پر اللہ کا عذاب بن کے برستی رہے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، کافر قتل ہوں گے، کافر زخمی ہوں گے، کافر قیدی ہوں گے، اور پھر ان سے مال غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ یعنی صرف کفار کا اور کافروں کا خاتمہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کو اس صورتحال میں ان کا مال غنیمت کے طور پر جو ہے وہ ملے گا۔ دوسرا وعدہ یہ کہ اللہ رب العالمین ان کافروں کو رسوا کرے گا، وہ ذلیل ہوں گے، اور ان کی بے شمار فوجی قوتوں کا گھمنڈ توڑ دیا جائے گا، اور ان کافروں کی عزت خاک میں ملا دی جائے گی، جیسا کہ ابو جہل کی عزت خاک میں ملا دی گئی، اور جیسا کہ کیسر و کسریٰ اپنے وقت کی بڑی بڑی سپر پاوریں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تلوار کے آگے جب آئے تو وہ رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، اور ان کی حکومت اور ان کی فوجی طاقتیں اور قوتیں اور سالہا اور صدیوں پر محیط ان کی حکومتیں وہ خاک میں مل کر خاک ہوئیں۔ تیسرا وعدہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کافروں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہیں کافروں پر غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ بھی ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو تھوڑی تعداد کے باوجود بدر و احد کے اندر، قادسیہ اور یرموک کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح یافتہ فرمایا، اور اللہ نے کیسر و کسریٰ کے تختوں اور بادشاہتوں کا وارث کلمہ پڑھنے والوں کو بنا دیا۔ اسی طرح چوتھی بات فرمائی کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، ان کافروں سے لڑنے اور کافروں پر غلبہ پا لینے کی وجہ سے اور مال غنیمت آ جانے کی وجہ سے ایمان والے لوگوں کے سینوں کو ٹھنڈک اور شفا ملے گی۔ وہ مسلمان خاص کر جو ان کفار کے ہاتھوں مختلف ظلم و ستم سہتے رہے، جیسا کہ حضرت بلال اور جناب آل یاسر رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اسی طرح مومنوں کے دلوں کو شفا ملے گی کہ وہ مومن کہ جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور مسلمانوں پر کفار بربریت ڈال رہے ہیں، معرکہ بدر میں بھی یہی ہوا۔ مکے کے بڑے بڑے سردار جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے مومنوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے تھے، ان موذی کافروں کے مرنے اور قتل ہونے پر بلال کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سینوں کو جو ہے وہ ٹھنڈک ملی اور شفا ملی، سکون ملا اور آرام ملا۔ اور پانچویں بات کہ فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے غصے کو دور کرے گا، یعنی ان کے دلوں کا غصہ دور کرنے سے مراد مسلمانوں کی محکومی کی بے بسی، جو غصہ کفار پر آتا ہے مگر مسلمان کچھ کر نہیں سکتے کہ مسلمان محکوم ہوتے ہیں، تو جب کافر اور کفر ذلیل ہوتا ہے اور مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر مومنوں اور مسلمانوں کا غصہ دور ہوتا ہے کہ اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔
اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ تو جب اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بدر میں اور احد میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ تو ایسے موقع پر پھر اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت ابو سفیان، سہیل بن عمر اور دیگر رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت سارے لوگ وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوئی اور انہوں نے بالآخر اسلام کی آغوش میں پناہ لی۔ جب بھی کافر مغلوب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ جب جس کو چاہے اسلام کی توفیق عطا کر دے اور توبہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے۔ جیسا کہ تتاریوں نے بغداد کو فنا کیا اور مسلمانوں کو تہس و نحس کر کے رکھ دیا، لیکن بالآخر یہی تتاری وہ مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کو مٹانے والے صدیوں تک اسلام کے محافظ بن جاتے ہیں۔ کہ شاعر نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جاننے والا اور اللہ رب العالمین کمال حکمت والا ہے۔ اور یہ جتنے بھی اس آیت مبارکہ میں وعدے ہوئے، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھوں ہی پورے ہوئے، اور انہوں نے ہی مکہ اور جزیرہ عرب کو فتح کیا۔ روم، شام، یمن، ایران، عراق، افریقہ اور مشرق سے مغرب تک اللہ رب العالمین نے صحابہ ہی کے ہاتھوں جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا، اور اسلام کا غلبہ ہر جگہ ہوا اور مسلمان عزت اور وقار کی زندگی گزارنے لگے۔ تو آج بھی مسلم امہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان معاہدہ توڑنے والے کافروں سے لڑیں۔ اللہ نے جیسے 14 صدیاں پہلے یہ 5 وعدے پورے کیے، آج بھی وہی ہوگا، اگر شرط یہ کہ مسلم امہ اس چھوڑ دی گئی تلوار کو اور گرا دی گئی تلوار کو پھر سے اٹھا لے اور ان کافروں پہ اللہ کا عذاب بن کے برس پڑے۔ جبکہ فی الحال تو یہ ہے کہ ہم نے تلوار گرا رکھی ہے اور چھوڑ رکھی ہے، اور خود مسلم امہ ان کافروں کے ہاتھوں دنیا کے بے شمار خطوں میں مظلوم نظر آتی ہے، وہ چاہے بھارت ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، فلپائن ہو، برما ہو یا روس ہو یا اس طرح کے دیگر بے شمار علاقے۔ اگر مسلمان آج بھی چاہتا ہے کہ اسے عزت حاصل ہو، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہو اور کافر اور کفر مغلوب ہو، تو اس عزت کو، کھوئی ہوئی عزت کو واپس حاصل کرنے کا فقط یہی ایک طریقہ ہے کہ مسلمان سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔